السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال ہے؟ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چیپٹر نمبر 4 آج ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس سسٹم کی ہماری ریکمینڈیڈ بک ہے نا، اس میں سے چیپٹر نمبر 4 ہے اور وہ جو کہ اباؤٹ ہے ڈیٹا بیس انٹیگریشن سے متعلق۔ ڈیٹا بیس انٹیگریشن کیا ہے؟ ڈیٹا بیس انٹیگریشن جو بیسکلی جہاں پہ بھی انٹیگریٹ کا ورڈ یوز ہوتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا بیس انٹیگریشن بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ڈیٹا ملٹیپل جگہ سے آ کے اکٹھا ہوتا ہے، اور اس میں often heterogeneous database to create an unified view for users کے لیے مختلف فار ایگزامپل مختلف جگہوں پہ ڈیٹا بیس پڑی ہیں، ان کو ملا کے اکٹھا کر کے ان کو یوزرز کو اکٹھا کر کے ان کو یونیفارم ایک سارے یوزرز کے لیے ایک ہی طرح کا ویو بنا کے یونیفائڈ ویو بنا کے اپلیکیشن بنا کے اس کو دکھانا ڈسپلے کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس انٹیگریشن۔ ان ڈیٹا بیس ان ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم In distributed system, data is often stored across multiple locations. Multiple location پہ ڈیٹا جو ہے آپ کا اسٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈیٹا بیس جو ہے وہ ملٹیپل لوکیشن پہ رکھتے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کا مقصد یہی ہوتا ہے، ملٹیپل ڈیٹا بیسز بھی ہو سکتی ہیں اور ڈیٹا بیس کے فردر پارٹس بھی ہو سکتے ہیں، ڈیوائڈ کر کے اس کو ہم ملٹیپل لوکیشن پہ سیو کرتے ہیں۔ جب ملٹیپل لوکیشن پہ سیو کرتے ہیں تو انٹیگریشن انشور سیملیس ایکسیس، کنسسٹنٹی اینڈ ایفیشینٹ مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی اس کو اکٹھا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، یوزر کو ڈسپلے کیا جائے گا، تو یہ انشور کیا جائے گا ڈیٹا جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہے، ایفیشینٹ رہے، مینجمنٹ کرنا اس کی پاسبل آسان ہو اور بغیر کسی مشکل کے اس کو ایکسیس کیا جا سکے۔ اب ڈیٹا بیس انٹیگریشن کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ بیکاز آرگنائزیشن آفن ہیو ملٹیپل ڈیٹا بیس ڈیو ٹو مرجرز، ایکوزیشن اور ڈپارٹمنٹل انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے۔ ملٹیپل ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں، وہ مرجرز کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، ایکوزیشن بھی ہو سکتی ہے، یا ڈپارٹمنٹل انڈیپینڈنس کے لیے بھی اس کو ہم علیحدہ کر کے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیٹا ملٹیپل لوکیشن سے آتا ہے تو اس کو انٹیگریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انٹیگریٹڈ ڈیٹا بیس پرووائڈ اے سنگل سورس آف ٹروتھ، ریڈیوسنگ ریڈنڈنسی اینڈ انکنسسٹنسی، تاکہ انکنسسٹنسی بھی نہ رہے اور ایکچوئل ڈیٹا کون سا پڑا ہے، کس فارم میں پڑا ہے، اس کا جو انٹیگریشن ہی واحد طریقہ ہوتا ہے جو کہ اکٹھا کر کے ڈیٹا کو ٹروتھ ایکچوئل ڈیٹا کیا ہے اور اس کا کیا سچائی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ انیبلز کراس فنکشنل اینالیٹکس اینڈ ڈیسیژن میکنگ کے لیے یا کراس فنکشنل اینالیٹکس وغیرہ کے لیے بھی ڈیٹا کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے۔ سپورٹس انٹرآپریبلٹی بٹوین ڈفرینٹ ڈیٹا بیس سسٹمز اینڈ ایپلیکیشنز، مختلف ایپلیکیشنز اور ڈیٹا بیس سسٹمز کے درمیان ایک طرح سے لنک کریٹ کرنے کے لیے ان کی انٹرآپریبلٹی، ان کو ملٹیپل طریقے سے آپریٹ کیا جا سکے، اس کے لیے ڈیٹا بیس انٹیگریشن کی جاتی ہے۔ انٹیگریشن کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دیر آر 3 ٹائپس، پرائمری ٹائپس آف انٹیگریشن۔ اسکیما انٹیگریشن ہوتی ہے، ڈیٹا انٹیگریشن ہوتی ہے اینڈ کیوری انٹیگریشن ہوتی ہے۔ اسکیما انٹیگریشن کیا ہے؟ یعنی ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے، ایک تو اسکیما ہوتا ہے، ایک ڈیٹا بیس ڈیٹا ہوتا ہے اور دوسرا اس کا کیوری ہوتی ہے۔ جب کیوری رن کی جاتی ہے تو کیوری انٹیگریشن ہوگی۔ اسکیما انٹیگریشن ہوتا ہے جب ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے ہیں تو ملٹیپل جگہوں پہ، تو وہ اسکیما انٹیگریشن انوالو مرجنگ ملٹیپل ڈیٹا بیس اسکیماز انٹو ا سنگل کنسسٹنٹ گلوبل اسکیما۔ اور مختلف ڈیٹا بیس مختلف طریقے سے پڑھی ہیں، مختلف طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہیں، تو اسکیما بیسیکلی اس کا ڈیزائن ہوتا ہے ایک طرح سے کہ مختلف ڈیٹا بیس کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ایک گلوبل اسکیما ہو جو جب بھی یوزر ایکسیس کرے اس گلوبل اسکیما کی مدد سے ڈیٹا اس کو ڈسپلے ہو۔ چیلنجز ان اسکیما انٹیگریشن میں چیلنجز کیا ہیں؟ نیمنگ کنفلکٹس ہو سکتے ہیں، اسٹرکچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں اور سیمینٹک مس میچ ہوتی ہیں۔ نیمنگ کنفلکٹس کیا ہیں؟ ڈفرینٹ ڈیٹا بیس میں یوز ڈفرینٹ نیم فار دا سیم اینٹی، جیسے اسٹوڈنٹ ہے یا امپلائی ہے تو ایک ڈیٹا بیس کے اندر ای ایم پی ہے، دوسری ڈیٹا بیس کے اندر امپلائی پورا لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ نیمنگ کنفلکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یوں بھی ہو سکتا ہے نیم دونوں کے سیم ہوں لیکن وہ کسی اور پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ڈیٹا بیس میں ایک ٹیبل جو ہے ای ایم پی کے نام کا اور پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے اور دوسرے ڈیٹا بیس میں ای ایم پی جو ہے کسی اور پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اور یعنی کہ اس ایک میں امپلائی کا ڈیٹا ہے جبکہ ایک میں امپلائی کا نہیں ہے، ای ایم پی اس نے کسی اور چیز کا شارٹ نام دیا ہوا ہے۔ اسٹرکچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں، ٹیبل جو ہے وہ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹ پہ مشتمل ہو سکتے ہیں، سیمنٹک مس میچ ہو سکتی ہے، سیم ایٹریبیوٹ میں ہیو ڈفرینٹ میننگ، ہر ایٹریبیوٹ کا ڈفرینٹ میننگ بھی ہو سکتا ہے، ملٹیپل جہاں پہ زیادہ ڈیٹا بیسز آئیں گی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امپلائی آئی ڈی جو ہے پروجیکٹ آئی ڈی کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پروجیکٹ آئی ڈی ایک ڈیٹا بیس میں پروجیکٹ آئی ڈی پروجیکٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یعنی اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے پرائمری کی یوز ہو رہا ہو، جبکہ دوسرے میں پروجیکٹ آئی ڈی ایز اے ریفرنس کے طور پہ یوز ہو رہا ہو۔ یہ اس طرح اور بھی بہت ساری اگزامپلز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس طرح اسکیما کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے یہ تین چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں، نیمنگ کنفلکٹ کا، اسٹرکچرل ڈفرینسز کا اور سیمنٹک مس میچ کا، ٹھیک ہے۔ نیمنگ کنفلکٹس ٹیبلز کے نیم چینج ہو سکتے ہیں، ڈیٹا بیس کے نیم اینٹی کے نیم چینج ہو سکتے ہیں، اسٹرکچرل ڈفرینس میں ٹیبل کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اور سیمنٹک مس میچ میں مطلب اس کا چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ ہے اسکیما انٹیگریشن، یہ ہو گیا ڈیٹا انٹیگریشن ہے، ڈیٹا انٹیگریٹڈ انشور دا ڈیٹا فرام، ڈیٹا انٹیگریشن کیوں کی جاتی ہے؟ ملٹیپل ڈیٹا بیس سے جب ڈیٹا اٹھایا جائے گا وہ کیا ہونا چاہیے؟ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، ایکوریٹ ہونا چاہیے اور یوزیبل ہونا چاہیے۔ ڈیٹا انٹیگریشن کی ٹیکنیک کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ ہے۔ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریکٹ ڈیٹا فرام ملٹیپل سورسز، ٹرانسفارم انٹو اے یونیفائڈ فارمیٹ اینڈ لوڈ انٹو اے سینٹرل ریپوزیٹری۔ کرتے کیا ہے؟ ملٹیپل جگہوں سے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا اٹھا لیتے ہیں، ملٹیپل سورسز سے، ٹیبل سے، ڈیٹا بیس 1 ہے، ڈیٹا بیس 2 ہے، ڈیٹا بیس 3 ہے، جو کہ ملٹیپل لوکیشنز پہ پڑی ہیں، تو وہاں پہ ڈیٹا بیس 1 سے ڈیٹا اٹھایا، ڈیٹا بیس 2 سے اٹھایا، ڈیٹا بیس 3 سے اٹھایا، ان تینوں کو ایک سملر فارمیٹ میں کنورٹ کیا، کنورٹ کر کے اس کو ایک چوتھی جگہ پہ جہاں پہ سینٹرل ریپوزیٹری تھی، جہاں پہ سارا ڈیٹا جو ہے سینٹرلی طور پہ ڈیٹا سٹور ہو رہا تھا، اس کے اندر اس کو سٹور کر دیا تاکہ جب بھی ڈیٹا کوئی ایکسس کرے تو سینٹرل ریپوزیٹری سے اٹھائے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ٹائپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ، کہ بڑا سٹوریج بنا دینا، سینٹرل سٹوریج بنا دینا جہاں پہ سارے ڈیٹا کو یونیفائڈ فارم میں سیو کر لینا۔ فیڈریٹڈ ڈیٹا بیس سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا بیس ریمین انڈیپینڈنٹ بٹ آر ایکسیسڈ تھرو اے کامن گلوبل اسکیما۔ فیڈریٹڈ ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا جو ہے علیحدہ سے کوئی ریپوزیٹری نہیں بناتے بلکہ اسکیما ایک کیا کر لیتے ہیں، کامن گلوبل اسکیما بنا لیتے ہیں جس کے ذریعے ہم ملٹیپل ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ میں سینٹرل ریپوزیٹری تھی، فیڈریٹڈ میں کوئی ریپوزیٹری نہیں ہے۔ پچھلے اسکیما کے ٹائپ میں ہم نے دیکھا کہ گلوبل اسکیما بنایا جاتا ہے، تو گلوبل اسکیما بنایا جائے گا اور اس کے ذریعے ملٹیپل لوکیشن سے ڈیٹا جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیس کیا جا سکتا ہے۔ میڈیٹڈ آرکیٹیکچر کیا ہے؟ یوز این انٹرمیڈیٹ سسٹم، درمیانہ سسٹم کوئی بنا لو، یوز دیٹ ٹرانسلیٹ کیوریز انٹو ڈفرنٹ لوکل ڈیٹا بیس فارمیٹ، کیوریز کو وہ لوکل ڈیٹا بیس فارمیٹ میں لے، وہاں سے ڈیٹا اٹھائے اور سینٹرلی یعنی کوئی درمیانی راہ نکالی جائے، نہ وہ بڑا اس کے لیے سٹوریج کریٹ کی جائے، ٹھیک ہے، نہ گلوبل اسکیما بھی نہ بنایا جائے، اس لیے اسکیما لوکل بنایا جائے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ روکر کیوری کے ذریعے ڈیٹا کو ایکسیس کر کے کیوریز کے ذریعے ان کو ہینڈل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں جو میڈیٹڈ آرکیٹیکچر جو کے درمیانہ ہوتا ہے۔ کیوری انٹیگریشن کیا ہوتی ہے؟ کیوری انٹیگریشن انشور دا کیوریز کین بی ایگزیکیوٹڈ سیملیسلی اکراس ملٹیپل ڈیٹا بیس۔ کیوریز جب بھی کیوریز انٹیگریشن کا مطلب ہے کیوریز ملٹیپل لوکیشن پہ جو ڈیٹا بیس پڑی ہوتی ہیں وہ سموتھلی ایگزیکیوٹ ہو جائیں، اس میں کوئی ایرر نہ آئے، اس میں ڈیٹا کو جوائن کرنے کے اس طرح کے کوئی مسائل نہ آئے۔ اب کیوری انٹیگریشن کے لیے کافی ساری چیلنجز ہیں، کیا ہیں؟ ڈفرنٹ کیوری لینگویجز، سم ڈیٹا بیس یوزز سیکول وائل ادر یوزز نو سیکول، کچھ سیکول یوز کر رہے ہیں، کچھ نو سیکول یوز کر رہے ہیں، کچھ یعنی وہ سیکول کیوری لینگویج یوز نہیں کر رہے۔ ڈیٹا ماڈل، ڈفرنٹ ڈیٹا ماڈل کا فرق ہو سکتا ہے۔ ریلیشنل ڈیٹا بیس یوزز ٹیبلز وائل ڈاکومنٹ بیسڈ جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے وہ جیسن لائک ڈاکومنٹ میں ہوتی ہے۔ پرفارمنس آپٹیمائزیشن، پرفارمنس کیوریز کے پرفارمنس کو آپٹیمائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوریز نیڈ آپٹیمائزیشن ٹو مینیمائز نیٹ ورک لیٹنسی اینڈ ریسورس، اس میں ریسورس یوز جو ہے وہ زیادہ ہوں گے اگر کیوریز فاسٹلی ایگزیکیوٹ کریں گی، کیوری سلو ایگزیکیوٹ کر رہی ہیں
ऑप्टिमाइज्ड कम है तो ऑप्टिमाइज ज्यादा है तो रिसोर्सेज ज्यादा यूज करेगी, ऑप्टिमाइज कम है तो रिसोर्सेज कम यूज करेगी। इस तरीके से ये होगा। तो इसके लिए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्यूरी इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है। डेटाबेस इंटीग्रेशन के लिए आर्किटेक्चर कौन कौन से यूज हो सकते हैं, ये वैसे मैंने पहले भी बताया है, इसको मजीद डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले फेडरेटेड डेटाबेस सिस्टम, डेटा वेयर हाउसिंग को देख लेते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग क्या है? सेंट्रलाइज अप्रोच होती है जहां से डाटा एक्सट्रैक्ट यानी डिफरेंट डेटाबेसेस से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, यानी उठा लिया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यानी उनको लोकल फॉर्म में यानी एक फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और लोडेड ईटीएल इनटू अ डाटा वेयर हाउस, और उसको एक जो बिग रेपोजिटरी होती है, यानी एक तरह से सेंट्रल जो स्टोरेज होती है उसमें उसको वेयर हाउस का नाम देते हैं, उसके अंदर सेव कर लेते हैं। यूज फॉर एनालिटिक प्रोसेसिंग रेदर देन रियल टाइम ट्रांजेक्शन यूज नहीं होती, उसके लिए एनालिटिक प्रोसेसिंग जो है ओलप जो है वो यूज होता है। ठीक है। ये हो गया डाटा वेयर हाउस। उसके बाद मल्टी डेटाबेस सिस्टम में अनलाइक एफटीबीएस एमडीबीएस जो है वो ग्लोबल स्कीमा नहीं होता। फेडरेटेड में ग्लोबल स्कीमा, फेडरेटेड डेटाबेस को देख लेते हैं। लोकल डेटाबेस मेंटेन ऑटोनॉमी वाइल बीइंग पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम, वो खुद ही मेंटेन कर रही होती हैं ऑटोनोमस। ग्लोबल स्कीमा प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि डाटा को यूनिफाइड व्यू की फॉर्म में लेके आता है। एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद द ग्लोबल स्कीमा इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल डेटाबेस, हर डेटाबेस जो है वो इंटरेक्ट नहीं करेगी एप्लीकेशंस के साथ, बल्कि जो दरमियान में स्कीमा बनाया गया था यूनिफाइड व्यू में वही इंटरेक्ट करेगा, वो मल्टीपल डेटाबेस से डाटा को ले आएगा। मल्टी डेटाबेस क्या है? अनलाइक एफटीपी डू नॉट हैव ग्लोबल, इसमें कोई ग्लोबल स्कीमा नहीं होता। लोकल लेवल पे हर डेटाबेस अपना स्कीमा जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है, जनरेट कर रही होती है। यूजर मस्ट हैव एक्सप्लिसिटली हैंडल हेट्रोजेनिटी, एक जैसा नहीं, हर डेटाबेस अपने अपने तरीके से हैंडल हो रही होती है। यूजर्स रैपर्स और ट्रांसलेटर्स, रैपर्स या ट्रांसलेटर का इस्तेमाल होता है डेटाबेस फॉर्मेट्स को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ठीक है। डेटाबेस में इंटीग्रेशन में क्या है, चैलेंजेस क्या होते हैं? हेट्रोजेनिटी, ऑटोनॉमी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डाटा कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस। हेट्रोजेनिटी क्या है? डिफरेंसेस इन डाटा मॉडल, क्यूरी लैंग्वेज एंड स्कीमा स्ट्रक्चर। ये हम अब भी देख चुके हैं, डाटा मॉडल डिफरेंट हो सकते हैं, यानी जेसन फॉर्म में हो सकता है, या कोई रिलेशनल, एक डेटाबेस जो है वो जेसन फॉर्म में है, दूसरी है रिलेशनल डेटाबेस। अब दोनों के मॉडल्स में डिफरेंट फर्क है। क्यूरी लैंग्वेजेस मुख्तलिफ हो सकती हैं, कोई एक साइड पे डेटाबेस DB1 जो है वो सीक्वल यूज कर रहा है, DB2 जो है नो सीक्वल यूज कर रहा है, और स्कीमा का फर्क, स्कीमा स्ट्रक्चर का फर्क भी हो सकता है। तो जब तक ये फर्क रहेंगे आपको डेटाबेस इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये चैलेंजेस हैं। ऑटोनॉमी क्या है? इंडिपेंडेंट डेटाबेस में हैव कन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज और एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, एक्सेस की रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिसी, यानी कौन सा यूजर कौन से डाटा को एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता, हर डेटाबेस की अपनी अपनी एक्सेस कंट्रोल होता है और उसकी पॉलिसीज होती हैं। और ये भी हो सकता है DB1 की पॉलिसीज और हों, DB2 की और हों, और दोनों आपस में क्या हो रही हों, कन्फ्लिक्ट हो रही हों। ठीक है। तो ऑटोनॉमी होना भी, ये भी चैलेंजेस में है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। मल्टीपल डेटाबेस मल्टीपल सिस्टम में जब शेयर की जाती हैं तो उनके लीक होने का, उनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा रिडंडेंसी और कन्फ्लिक्ट जो है मल्टीपल डाटा सोर्सेज से जब डाटा आता है तो उसमें आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। रिडंडेंसी मतलब कॉपीज ऑफ डाटा जो है वो ज्यादा हो सकता है, उसके अलावा और चीजें भी उसमें आती हैं। परफॉर्मेंस क्या है? क्यूरीज की जो परफॉर्मेंस है मल्टीपल डेटाबेस में वो डिलेस का सबब बन सकती है। ठीक है। उसकी वजह से क्यूरी एग्जीक्यूट होने में टाइम लग सकता है, डाटा एक्सेस होने में टाइम लग सकता है, तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। सिनेरियो एक है छोटा सा कि हेल्थ केयर डेटाबेस इंटीग्रेशन है। हॉस्पिटल हैड सेपरेटेड डेटाबेस फॉर पेशेंट रिकॉर्ड की डिफरेंट है, बिलिंग की सेपरेट है, और फार्मेसी इन्वेंट्री की सेपरेट है। इसके लिए अब यूज किया उन्होंने फेडरेटेड डेटाबेस सिस्टम। यूज डॉक्टर कैन एक्सेस यूनिफाइड पेशेंट रिकॉर्ड
ठीक है, वेल कीपिंग इंडिविजुअल डेटाबेस ऑटोनोमस। कंक्लूजन में क्या आ जाता है, डेटाबेस इंटीग्रेशन जो है वो लाजमी होती है, ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का हिस्सा होती है। डेटाबेस को मैनेज अगर करना है आपने एफिशिएंटली, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चूज एन इंटीग्रेशन मेथड बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट पे बेस करता है। फेडरेटेड अगर वो चूज करते हैं तो वो ऑटोनॉमी को मेंटेन करती है, यूनिफाइड व्यू देती है। मल्टी डेटाबेस सिस्टम को करते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन कम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा। और वेयर हाउसिंग का अगर यूज करेंगे तो इसमें सेंट्रलाइज स्टोरेज जो है उसको एक्स्ट्रा स्टोरेज लगानी पड़ेगी इस पर्पस के लिए, एनालिटिकल पर्पस के लिए। ठीक है, के की पॉइंट्स क्या हैं, स्कीमा इंटीग्रेशन मर्ज डिफरेंट डेटाबेस स्ट्रक्चर, डाटा इंटीग्रेशन इंश्योर कंसिस्टेंसी, क्यूरी इंटीग्रेशन अलाउ सीमलेस क्रॉस डेटाबेस क्यूरीज, एफटीबीएस एमडीबीएस और डेटा वेयर हाउसिंग जो है वो आर्किटेक्चर है। चैलेंजेस क्या है, हेट्रोजेनिटी है, सिक्योरिटी है और परफॉर्मेंस है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट कर लिया, ये उसकी सारी समरी है, ये इसके नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और इंटीग्रेशन का देखा कि क्यों होती है, क्यों की जाती है, क्यों जरूरी है, और उसके अलावा कितनी तरह की इंटीग्रेशन की टाइप्स होती हैं, कितनी तरह के उसके तरीके हैं, आर्किटेक्चर हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। और फिर हमने एक एग्जाम्पल सिनेरियो के जरिए ये पढ़ के भी देखा और कंक्लूजन निकाला कि किस किस तरीके से, कहाँ पे जहाँ पे ऑटोनॉमी ज्यादा रिक्वायर होगी वहाँ पे फेडरेटेड डेटाबेस सिस्टम को यूज करेंगे, मल्टी डेटाबेस सिस्टम जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी लेकिन इसमें ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। डाटा वेयर हाउसिंग के लिए आपको सेंट्रलाइज स्टोरेज अलग से जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आज का आप लोगों का लेक्चर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 से होगा, वो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन और क्यूरीज के जरिए हम देखेंगे कि कैसे क्यूरीज रन होती हैं और सारा टॉपिक जो है उससे रिलेटेड होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।